بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منان رسول۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ہم یہاں اپنا سرمایہ لگا کر اور اپنے مشاغل کو ترک کر کے یہاں آتے ہیں اور اس عظیم الشان جگہ پر پہنچنے کے بعد اپنے جذبات کو اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے میں ہم ذرا سی غلطی کر جاتے ہیں اور یہ غلطی ہمارا بہت سارا وقت ضائع کر دیتی ہے اور مشکلوں میں ڈال دیتی ہے، اور بعض وقت اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو کیسے بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے کے بعد کسی اور دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، تب بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری کوشش ہے کہ حرم شریف کے باہر کی اہم اور اونچی بلڈنگ سے آپ کو روشناس کرا دوں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری پہلی ویڈیو تھی جو کہ حرم کے اندر کے مقامات کی نشاندہی کرتی تھی، تو یہ آج کی ویڈیو میں باہر کی بلڈنگز کی آئیڈینٹیفائی کراؤں گا، کیونکہ ہجوم کی وجہ سے حرم کے دروازوں کے پاس رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کسی دور کی بلڈنگ کی نشاندہی کیجیے اور پھر اس کے نچلے حصے میں کون سے شو روم یا شاپ ہیں ذہن نشین کر کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپس میں اتفاق کر لیں کہ ہم بچھڑ جانے کی صورت میں فلاں بلڈنگ کے نیچے فلاں شاپ کے سامنے ملیں گے۔ تو چونکہ دور سے یہ بلڈنگ نظر آتی ہے تو آپ حرم کے کسی حصے میں ہوں، دور سے اس بلڈنگ کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس بلڈنگ کے نیچے وہ شاپ آپ کو نظر آ جاتی ہے، تو آپ اس طرح اپنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنے ویڈیو میں کہ آپ لوگ باہر سے آئیں یا کہیں سے بھی آئیں اور فیملی کے ساتھ ہوں تو اپنے فیملی اور خواتین اور بزرگوں کے احراموں پر بال پین سے، جی نوٹ کیجیے گا، بال پین یا مارکر پین سے ہی ان کے احراموں پر 2-3 ٹیلی فون نمبر لکھ دیجئے، اور خواتین کے برقعے کی آستین کے اندر یا ایسے مقام پہ جہاں پہ ایزیلی اس کو پلٹا کے دیکھ سکیں یہ نمبرز لکھ دیجیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون بھلاتے ہیں، یا پھر جو ہے ٹیلی فون کی بیٹری اتر جاتی ہے، یا پھر اس کی جو ہے چارجنگ ختم، بہرحال کئی مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہ نمبر لکھ لیں، اور خدا نخواستہ ایسی کوئی ایمرجنسی آ جائے، خدا کرے کہ نہ ہو، تو جو ہے اس وقت یہ بہت کام آتا ہے۔ کسی کا بھی فون نمبر لے کے آپ وہ نمبر دیکھ کے کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں فلانی جگہ ہوں، تو یہ بڑی سہولت ہوتی ہے، تو یہ بھی ضرور کر رکھیے آپ۔ اور بچے ساتھ میں ہوں تو بچوں کے جو ہے احرام پہ بھی لکھیے، اور اگر بچے 4-5 سال سے چھوٹے ہوں تو ایسی جگہ لکھیے کہ کسی کو اگر بچہ ملے تو فوراً نمبر سامنے اس کو نظر آ جائے، تو فوراً وہ دیکھ کے کال کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے پریشانی کی صورت میں کچھ بول نہیں سکتے۔ تو یہ بھی جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے عمرہ ہو جانے کے بعد جب ہمارا عمرہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم مروہ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مروہ کا گیٹ باہر جانب، اور اس کے سامنے جو ہے ٹوائلٹس ہیں، اور ایک وسیع علاقہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ گھر جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ صفا مروہ کا کھلا علاقہ ہے۔ مگر ہجوم کے وقت یہ علاقے میں اپائنٹمنٹ نہ دیجیے، اپنا ملنے کا جگہ یہ نہ بتائیے، بلکہ اس کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جائے پیدائش کا مکان ہے، یا اس کے پیچھے کہیں اور کوئی اور جو ہے نشانی دیں وہ لوگ جو شارع ہجوم مروہ سے داخل ہو رہے ہیں، جو لوگ مروہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ بہت سارا علاقہ صفا مروہ کے درمیان کا حصہ کھلا ہوا ہے، اور یہاں پر جب رش ہوتا ہے تو پورے لوگ بھر جاتے ہیں، تو یہاں پر کوئی نشانی دینا مناسب نہیں ہے۔ اور جو لوگ باب ملک عبدالعزیز، باب ملک فہد یا باب ملک عبداللہ سے آتے ہیں، یہ لوگوں کو پھر پلٹ کر واپس صفا کی طرف جا کے وہیں سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ جب باہر نکل رہے ہیں تب تو ہم کو یہ منظر ملتا ہے، یہ کلاک ٹاور سب سے بڑی بلڈنگ حرم کی کہیں سے بھی نظر آتی ہے، یہ تو یہ نشانی کافی اچھی ہے۔ اس کے نیچے جو ہے لیفٹ سائڈ ٹوائلٹس ہیں، اور اس کے بعد یہ جگہ ہے یعنی باربر شاپس ہیں آپ کو، اس کے ساتھ ہی جو ہے نیچے جو محترمہ نیچے اتر رہی ہے، یہ جو ہے خدائی کار پارکنگ کو لے آتی ہے، کار پارکنگ کے راستے کو لے آتی ہے، اور یہ جو ہے پھر رائٹ ونگ ہے مکہ کلاک ٹاور کا، اور وہاں سے رائٹ ونگ سے بھی خدائی کے لیے گاڑیاں نیچے خدائی کا راستے کے لیے
बसेस कैच करना हो तो नीचे रास्ता है। उससे हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें एक टॉयलेट नंबर 6 नज़र आएगा, जो कि जेंट्स के लिए है। और उसके बाद हम देख रहे हैं मक्का सेंटर। कॉर्नर में जैसे मैं बताया आपको, कॉर्नर पे अगर आप बिल्डिंग को फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको राजीव बैंक नज़र आएगा, और उसके बाद किंग KFC केंटकी फ्राइड चिकन, और सेंट्रल व्यू उसका ये है नीचे से पूरा। फिर उसके राइट साइड पे अल गजाली का शोरूम है, जो घड़ियों का बहुत ही बहुत ही महंगी घड़ियों का एजेंट है। और उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरे रोलेक्स का शोरूम और दूसरी महंगी घड़ियों घड़ियों का शोरूम। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक टॉयलेट हमको नज़र आता है, और उसके बाद हम देख रहे हैं दारुत तौहीद। दारुत तौहीद के राइट विंग में आपको पहले नहदी फार्मेसी जो ब्लू बोर्ड है वो नज़र आएगा। फिर उसके बाद STC टेलीफोन की जो कंपनी है उसका बोर्ड नज़र आएगा। और उसके बाद फिर सेंट्रल उसमें आपको मेन गेट है होटल का। और उसके बाद आपको मिलेगा राइट विंग में जो है गाया फार्मेसी है, और फिर मोबाइली टेलीफोन कंपनी का जो है शोरूम है। और उसके बाद आपको मिलेगा जैन कंपनी कॉर्नर पे। तो ये निशानियां जो है आप जहन नशीन रखिए, और हरम में दाखिल होने से पहले अपने साथियों को सिर्फ तय कर लें कि आप लोग कौन सी बिल्डिंग के नीचे कौन सा मकाम पे ठहरेंगे। वो इलाका जहाँ पे जहालत के ज़माने में लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, तो ये वो इलाका है। और बस इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें।